بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنہا قالت السنة علی المعتکف الا یعود مریضا ولا یشہد جنازة ولا یمس المرأة ولا یباشرها الحدیث۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والے پر کچھ چیزیں سنت ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ مریض کی توبہ پرسی کے لیے نہ جائے، نماز جنازہ کے لیے نہ جائے، اور عورت سے صحبت نہ کرے اور عورت سے مباشرت نہ کرے، اور اپنی ضرورت کے لیے باہر نہ نکلے مگر جو خاص ضرورت ہو، اور اعتکاف روزے کے سوا نہیں ہوتا، اور اعتکاف جامع مسجد کے سوا نہیں ہوتا۔ اس حدیث مبارکہ میں چونکہ اعتکاف کرنے والے کے لیے چند ہدایات بیان کر دی گئی ہے کہ اعتکاف کرنے والا ان چند ہدایات پر اگر غور کرے گا، ان پر عمل کرے گا تو اس کا اعتکاف پوری طرح ادا ہو سکتا ہے، اس کا اجر و ثواب پوری طور پر اسے مل سکتا ہے۔ اور اگر ہدایات پر عمل نہیں کیا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو سکتا ہے۔ تو ان ہدایات میں سے نمبر 1 جو ہدایت ہے، وہ نمبر 1 ہدایت یہی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والا کسی مریض کی توبہ پرسی کے لیے نہ جائے۔ اگر وہ توبہ پرسی کے لیے جائے گا تو باہر نکلنا پڑے گا، باہر نکلنے سے اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اور نمبر دوسرے پہ فرمایا کہ جنازے میں شرکت نہ کرے، نماز جنازہ کے لیے باہر نکلے گا تو اسے یا تو جنازہ ملے گا یا تو اعتکاف ملے گا، تو لہٰذا اس نے اعتکاف میں ہی رہنا ہے تو جنازے کے لیے نہ نکلے۔ اور ویسے بھی حدیث مبارکہ میں ایک قاعدہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو باہر کی نیکیاں ہیں وہ اعتکاف کرنے والے کو مفت میں دی جاتی ہے، بالکل فری میں ان کا اجر و ثواب دے دیا جاتا ہے، وہ نیکیاں کرنے کی ضرورت اعتکاف کرنے والے کو نہیں پڑتی۔ تو لہٰذا ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اعتکاف کرنے والے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اور اب بعد میں فرمایا کہ عورت سے صحبت بھی نہیں کرنی اور عورت سے مباشرت بھی نہیں کرنی۔ تو روزے دار کے لیے بھی، عام روزے دار کے لیے بھی یہ منع ہوتا ہے کہ وہ عورت کے قریب نہ جائے۔ تو اعتکاف کرنے والے کے لیے تو بطریقے اولا یہ چیز منع ہے، اس میں کسی قسم کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اپنی کسی ضرورت کی بنا پر اعتکاف کرنے والا باہر نہیں جا سکتا۔ اگر اپنی کسی ذاتی ضرورت کی بنا پر باہر چلے گا، جائے گا، نکلے گا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اور علاوہ یہ کہ کوئی شرعی ضرورت ہے، طبعی ضرورت ہے، فطری ضرورت ہے، جیسے بول بازار کے لیے وضو کرنے کے لیے پانی کا انتظام باہر ہے تو وضو کرنے کے لیے جا رہا ہے، یا پھر کوئی شرعی ضرورت پیش آ رہی ہے اس کے لیے جا رہا ہے، یا پھر افطاری کے لیے یا سحری کے لیے کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی اسباب نہیں ہے، تو اس کے لیے معتکف خود جا رہا ہے اور بغیر کسی بات کیے ہوئے، بغیر کسی راستے میں ٹھہرے ہوئے یہ کچھ پابندیاں ہیں، ان کی بنا پر یہ جائز ہے، وگرنہ اعتکاف کرنے والے کے لیے مسجد سے باہر نکلنا یہ کسی حد تک جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اعتکاف روزے سے ہوتا ہے، روزے کے علاوہ اعتکاف نہیں ہوتا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اعتکاف دیکھو کہ کچھ اقسام پر منقسم ہے۔ نمبر 1 اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ، جو رمضان المبارک کے آخر اشرا میں کیا جاتا ہے۔ اور نمبر 2 اعتکاف کی قسم ہے واجب جو نظر والا اعتکاف ہوتا ہے، کسی نے نظر مانی کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، اب اعتکاف اس پر واجب ہو گیا ہے تو اس کے لیے بھی روزہ رکھنا ہوگا، اور سنت موقدہ علی الکفایہ کے لیے بھی روزہ رکھنا ہوگا۔ اور تیسری قسم پر جو اعتکاف کی قسم ہے وہ ہے نفلی اعتکاف۔ نفلی اعتکاف لہٰذا دن کا بھی ہوتا ہے، آدھے دن کا بھی ہوتا ہے، چند گھنٹوں کا بھی ہوتا ہے، کچھ وقت کا بھی ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ باقی جو بھی اقسام ہیں اعتکاف کی ان کے لیے روزہ شرط ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ اعتکاف جامع مسجد میں ہوتا ہے، جامع مسجد کے علاوہ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اس میں کچھ علماء کرام کے اقوال ہیں۔ فرمایا کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ
जामे मस्जिद से मुराद इस हदीस मुबारका के अंदर वो मस्जिद है जिसमें जो है ना जुमा नमाज भी होती है, जुमा नमाज भी होती है और 5 वक्त नमाजें भी अदा की जाती हों बाजमात। जमहूर उलमाए किराम फरमाते हैं कि जामे मस्जिद से मुराद इस हदीस के अंदर वो मस्जिद मुराद है जिसमें 5 वक्त नमाज बाजमात अदा की जाती हो और जुम्मा की कोई शर्त इसमें मौजूद नहीं है। वैसे जामे मस्जिद तो जुम्मा वाली मस्जिद को ही कहा जाता है, लेकिन फरमाया कि जमहूर ने फरमाया कि इस हदीस के अंदर जामे मस्जिद से वो मस्जिद मुराद है जो मस्जिद जिसमें 5 वक्त नमाज बाजमात अदा कर दी जाती हो। तो ये चंद ऐसी हिदायत हैं जो एतिकाफ करने वाले के लिए ज़रूरी है। एतिकाफ करने वाला अगर इन हिदायत पर अमल नहीं करता तो लिहाजा उनका एतिकाफ जो है ना फासिद हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला पूरा अमल करने की तौफीक अता फरमाए ताकि पूरा अजर व सवाब बंदा हासिल कर सके और तमाम मोतकिफीन हजरात को इन तमामी हिदायत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।